وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر اور کرام، مہمان اعظام، بزرگوں، نوجوانوں، آج کا یہ پروگرام مختلف حیثیتوں سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پروگرام میں جہاں ایک طرف سرزمین مئو کے کبار علماء موجود ہیں، وہیں پر مرکزی دارالعلوم کی سرزمین بنارس سے بھی ممتاز علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تیسری طرف علم و فن کی سرزمین مبارک پور کے ممتاز علماء کرام بھی ہمارے درمیان تشریف فرما۔ یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں 3 ایسے علاقوں کے علماء تشریف رکھتے ہیں جو علاقے اپنے علم اور اپنے فن اور اپنے صنعت کی بنیاد پر پورے بر صغیر ہند و پاک کے اندر مشہور اور معروف ہے۔ اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ ان تینوں علاقوں کا جہاں علمی تعلق ہے، وہیں پر ان تینوں علاقوں کا صنعتی تعلق بھی بڑا گہرا ہے۔ اس لیے آج کا یہ پروگرام ان علماء کرام کی موجودگی، ان کی تشریف آوری کی وجہ سے ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج کے اس انعامی پروگرام میں سرزمین مبارک پور سے شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی صاحب کی سرزمین سے ان کے دونوں فرزند، ان کے دونوں ابناء فضیلت الشیخ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمانی مبارک پوری حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ میرے مربی و محسن حافظ عبدالعزیز مکی حفظہ اللہ بھی اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ علم حدیث کے باب میں، سماع حدیث اور روایت اور اجازت حدیث کے باب میں یہ دونوں شخصیتیں عرب و عجم میں کافی مقبول اور مشہور ہیں، اور یہ مصداق ہیں فرزدق کے اس شعر کے کہ فرزدق نے ابن بنت الرسول زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے بارے میں کہا تھا، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان علماء کرام کی خدمتوں میں، اور ان کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے بھی اور الغانم آرگنائزیشن کے تمام اراکین کی جانب سے۔ آج کا یہ پروگرام واٹس ایپ کوئز اور مسابقے کی مناسبت سے منعقد ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، مسابقہ اور مقابلہ کی ایک تاریخ بڑی طویل ہے، ایک طویل ترین تاریخ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسابقے اور مقابلے کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانوں کی تاریخ تو مبالغہ نہ ہوگا، کیونکہ سب سے پہلا مسابقہ انسانیت کی تاریخ میں حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے منعقد کرایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی پیدائش کی حکمت کو بیان کرنے کے لیے اور اپنی قدرت، اپنی منشا اور اپنی مشیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان ایک مسابقے کا انعقاد کیا تھا، اور ایک مقابلے کا ایک علمی مسابقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسابقے کے اندر
حضرت آدم علیہ کی تیاری خود کرائی تھی. حضرت آدم علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اشیاء کے ناموں کا علم دیا، اس کی خصوصیات، اس کی ممیزات کا علم دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم اور فرشتوں کا ایک مسابقہ اور مقابلہ منعقد ہوا تھا، جس میں حضرت آدم کامیاب ہوئے تھے اور مسجود ملائکہ قرار پائے تھے. اور پھر اس کے بعد اس انسانی سرزمین کے اوپر، اس دھرتی اور اس سرزمین کے اوپر انسانوں کے وجود کے بعد جو پہلا مسابقہ منعقد ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولین اولادوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے تقوی اور اخلاص کے معیار کو جانچنے کے لیے حضرت حابیل اور قابیل کے دلوں میں جو تقوی، جو خلوص، جو للہیت تھا، اس کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسابقے اور مقابلے کے طور پر دونوں قربانی پیش کریں. اور یہ قربانی کا یہ مسابقہ تقوی اور اخلاص کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منعقد کرایا تھا، اور انسانی سرزمین کا، اس دنیا کا یہ سب سے پہلا مسابقہ تھا. پھر اس کے بعد جیسے جیسے انسان اس دھرتی کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر بستے گئے، انسانوں کے درمیان مختلف طریقے کے مسابقے منعقد ہوتے رہے، مختلف اغراض، مختلف مقاصد کے تحت مسابقوں کا انعقاد ہوتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان جنگی مشق کے لیے اور جنگی ٹریننگ کے لیے آپ نے صحابہ کے درمیان گھوڑ دوڑ کا بھی مسابقہ کرایا تھا. چنانچہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ایک مسابقہ منعقد کیا تھا. وہ مسابقہ گھوڑ دوڑ کا مسابقہ تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مسابقے میں شرکت کی تھی. اور مزمر گھوڑوں کا مسابقہ مقام حفیہ سے لے کر کے ثنیۃ الوداع تک ہوا تھا. غیر مزمر گھوڑوں کا مسابقہ صحابہ کرام کے درمیان مقام ثنیۃ الوداع سے لے کر کے مسجد بنی زریق تک منعقد ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، کنت فی من سابقہ، میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس مسابقے میں شرکت کی تھی. بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس گھوڑ دوڑ کے مسابقے میں کامیاب بھی ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا گھوڑا اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا تھا کہ وہ مسجد بنی زریق کی دیوار کو پھلانگ کر کے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. بہرحال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھی مختلف اغراض اور مختلف مقاصد کے لیے مسابقوں کو منعقد کیا تھا. بلکہ روایات اور احادیث بتاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے آج کے دور میں مسابقے ہوتے ہیں، مشارکین اور شرکاء کے سامنے سوالات کو پیش کیا جاتا ہے، ان سے جوابات کا مطالبہ ہوتا ہے، دور نبوی میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے علم کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے اور علم کی تبلیغ کے لیے اور علم کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے ان سے سوالات بھی بطور مسابقے کے کیے تھے. چنانچہ صحیح البخاری جلد اول کتاب العلم کی ایک حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم لوگ موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک سوال پیش کیا. آپ نے ارشاد فرمایا، ان من الشجرۃ شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن حدثوني ما هي. آپ نے پوچھا، میرے صحابہ کرام، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مومن کے مانند ہے، اس کا پتا کبھی جھڑتا نہیں ہے، اس کی مثال مومن کے مانند ہے. میرے صحابہ بتاؤ، حدثونی ما ہی، وہ درخت کون سا ہے؟ فوقع الناس فی شجر البوادی، لوگ جنگلوں کے درختوں کو بتانے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، فوقع فی نفسی انہا النخلہ، میرے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ یہ جو درخت ہے، جس درخت کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، یہ کھجور کا درخت ہے. لیکن میں چھوٹے صحابہ کرام میں شمار ہوتا تھا، میں علم کے اعتبار سے اور عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹا تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دیا اور کہا، وہ درخت کھجور کا درخت ہے.
بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں جو مسابقے منعقد ہو رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم کے اوپر ابھارنے کے لیے، ان کے درمیان علم کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے، اور صحابہ کرام کو علم کے حصول پر اور علم کے حاصل کرنے پر ان کو ابھارنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان سوال بھی کرتے تھے، ان کے درمیان سوالات کا اور جوابات کا مسابقہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد زمانے نے ترقی کی، جدید ایجادات اس دور میں آئیں، موبائل اور انٹرنیٹ کا دور شروع ہوا، اور پھر مسابقہ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہونا شروع ہوا، اور پھر موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ مسابقہ الگارم آرگنائزیشن کی جانب سے واٹس ایپ کے اوپر بھی منعقد ہوا۔ 2018 کا مسابقہ بہت کامیاب ہوا تھا، پھر اس کے بعد 2019 کے اندر بھی کامیابی کے ساتھ یہ مسابقہ واٹس ایپ کے اوپر کافی کامیاب اور مقبول ہوا۔ پھر 2020 کا یہ مسابقہ اور اس مسابقے کے تقسیم انعامات کی یہ تقریب جو آپ کے سامنے منعقد ہو رہی ہے۔ بہرحال اس پوری تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی تاریخ جس قدر قدیم ہے، مسابقوں اور مقابلوں کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے، اور ہر دور میں حالات کے حساب سے لوگ مسابقے اور مقابلے منعقد کرواتے ہیں۔ الگارم آرگنائزیشن نے جدید اختراعات اور ایجادات کو استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ کے ذریعے سے مسابقوں کو منعقد کیا اور کامیاب مسابقہ کرایا، اور اسی مسابقے کے انعامات کی یہ تقریب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مہمان علماء کرام آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو خیر کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔